نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پایہ فضل و احسان ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ آج کی جمعۃ المبارک کی اس نشست میں نے گفتگو کے عنوان کے طور پر جو چند کلمات مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، ان کی روشنی میں آج ایک عظیم شخصیت پر گفتگو کرنا مقصود ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ فرمایا آگاہ ہو جاؤ کہ جو اللہ کے ولی ہیں، جن کو اللہ اپنی ولایت کے لیے، دوستی کے لیے منتخب کر لیتا ہے، ان کی شان یہ ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ پھر ان کو دنیا اور آخرت میں ہر قسم کے خوف اور غم سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی جاننا چاہے کہ یہ اولیاء کون ہوتے ہیں تو فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ان کی پہچان یہ ہے کہ ان کے کردار میں دو خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ پہلی خوبی یہ کہ یہ صاحبان ایمان ہوتے ہیں، جس کا مطلب کہ ایمان کے بغیر ولایت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اور ساتھ فرمایا کہ ایمان کے ساتھ ساتھ یہ صاحبان تقویٰ بھی ہوتے ہیں، اپنے من کو تقویٰ کے نور سے روشن کر لیتے ہیں۔ گویا جہاں ایمان اور تقویٰ جمع ہو جائے وہاں سے ولایت جنم لیتی ہے۔ تو فرمایا جن کے کردار کے اندر یہ دو خوبیاں جمع ہو جائیں، میں ان کو اپنی ولایت کے لیے، دوستی کے لیے چن لیتا ہوں، اور پھر ان پر میرے کرم کا عالم یہ ہوتا ہے کہ ان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہر قسم کے خوف اور غم سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ میں نے آج کی اس نشست میں گفتگو کے عنوان کے طور پر یہ چند کلمات برکت کے لیے تلاوت کیے، مگر آپ لوگوں کے علم میں ہوگا کہ آج مئی کی 5 تاریخ ہے، شوال کی 14 تاریخ ہے، اور پرسوں 7 مئی بروز اتوار اور 16 شوال المکرم۔ یہ فرید ملت حضرت ڈاکٹر فرید الدین قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یوم وصال ہے، اور آپ کے روضہ مبارک پر جنگ کی سرزمین میں 7 مئی کو بعد نماز مغرب ایک عظیم الشان عرس مبارک کی تقریب ہو رہی ہے، جس میں خود صاحبزادہ ڈاکٹر حسن محی الدین صاحب خصوصی خطاب ارشاد فرمائیں گے۔ تو میں نے مناسب سمجھا کہ وہ ہمارے محسن تو ہیں ہی، تحریک منہاج القرآن کے کارکنان کے، کیونکہ جو ہمارے قائد، ہمارے شیخ، ہمارے مربی، ہمارے مرشد حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی ہیں، وہ ان کے والد گرامی ہیں۔ یہ عظیم نعمت ہمیں ان کے توسل سے میسر ہے۔ تو ہمارے تو وہ محسن ٹھہرے ہی، مگر وہ فقط ہمارے ہی محسن نہیں ہیں، بلکہ وہ پوری کی پوری امت مسلمہ کے محسن ہیں۔ انہوں نے حرم پاک کے اندر
مقام ملتزم پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کے غلاف کو تھام کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ مولا ایک ایسا بیٹا عطا کر جو تیرے محبوب کے لائے ہوئے دین اور تیرے محبوب کی امت کی سربلندی کے لیے ایسی محنت کرے کہ پھر دین کا پرچم چار دانگے عالم میں لہرا جائے۔ جس دعا کی قبولیت میں پھر اللہ رب العزت نے ان کو طاہر کی شکل میں ہمارے قائد کے وجود مسعود کی شکل میں بیٹے کی نعمت عطا فرمائی، اور جن کو پروان چڑھا کر جن کی تربیت اور پرورش کر کے انہوں نے اس قابل بنایا کہ آج وہ پوری دنیا کے اندر امت مسلمہ کو ہی نہیں بلکہ پوری انسانیت کو رہنمائی فراہم کر رہے ہیں۔ تو میں نے ضروری سمجھا کہ ان کے عرس مبارک کی تقریب آ رہی ہے، یوم وصال آ رہا ہے، تو ہم آج کا جمعہ انہی کی نظر کرتے ہیں اور انہی کی شخصیت پر گفتگو کرتے ہیں۔ ہم میں سے اکثر و بیشتر فرید ملت حضرت ڈاکٹر فرید الدین قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو صرف اتنا ہی جانتے ہیں کہ وہ حضور شیخ الاسلام کے والد گرامی ہیں۔ ہم میں سے اکثر و بیشتر اس سے زیادہ ان کا تعارف نہیں جانتے، چونکہ یہ ہمارا مرکز ہے، یہاں پر ہمارے بڑے بڑے فضلاء اور اسکالرز اور منہاج القرآن سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ میں سب کی بات تو نہیں کرتا، کچھ ان کے بارے میں مزید معلومات رکھنے والے بھی ہوں گے، مگر اکثر و بیشتر ہم میں سے وہ ہیں کہ جو ان کو صرف حضور شیخ الاسلام کے والد گرامی ہونے کے ناطے تک ہی جانتے ہیں۔ مگر حاضرین مکرم، یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ وہ کوئی عام شخص نہیں ہے، بلکہ وہ ایک نامور عالم دین، ایک بہت بڑے محقق، محدث، فقیہ، مبلغ، بے بدل خطیب اور نکتہ داں مقرر، اور پھر اس سے بڑھ کر ایک شاعر اور ادیب اور طبیب بھی تھے، اور ایک ولی کامل تھے۔ وہ ایک بڑی ہمہ شخصیت ہے۔ اللہ رب العزت بعضوں کو دنیا میں بھی بڑی پہچان عطا کروا دیتا ہے، مگر بسا اوقات اس کا منشا ہوتا ہے کہ ان کو وہ پردے میں رکھتا ہے۔ جس طرح کرامات ہوتی ہیں، وہ کسی کی ولی ہونے کی کوئی سند نہیں ہوتی کہ ہم دیکھیں کہ کسی کی کرامات بہت زیادہ ہیں تو وہ بہت بڑا ولی ہے، اور کسی کی کرامات ظاہر نہیں ہوتی تو شاید وہ ولایت کے درجے پر فائز نہیں ہے۔ یہ کرامات کسی ولی ہونے کی پہچان نہیں ہے، کوئی سند نہیں ہے۔ اللہ اپنے ولیوں کو یہ خیرات عطا کرتا ہے، یہ اس کی عطا ہوتی ہے، وہ کبھی ظاہر ہوتی ہیں اور کبھی ظاہر نہیں ہوتی۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کی شاید کوئی ایک کرامت بھی زندگی میں ظاہر نہ ہو، مگر وہ مرتبے میں بہت اونچے درجے کا ولی کامل ہوتا ہے۔ اور بسا اوقات کسی کی کئی کرامات ظاہر ہو سکتی ہیں، مگر مرتبے اور مقام میں شاید وہ اس درجے کا ولی کامل نہ ہو جس درجے کی وہ ہستی ہو جس کی کوئی کرامت بھی ابھی ظاہر نہیں ہو۔ اسی طرح اللہ رب العزت کسی کے تذکرے اور کسی کے تعارف کو دنیا میں عام کر دیتا ہے اور کسی کو چھپا کے ہی رکھتا ہے۔ تو حضور فرید ملت ڈاکٹر فرید الدین قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا تعارف بہت زیادہ ہم تک نہیں پہنچا، مگر میں نے بتایا کہ وہ ایک نامور عالم دین بھی تھے، نکتہ داں خطیب بھی تھے، بے بدل مقرر بھی تھے، بہت بڑے طبیب بھی تھے، ایک شاعر اور ادیب بھی تھے، اور اس سے بڑھ کر ایک ولی کامل بھی تھے۔ آپ بڑے کریمانہ اخلاق کے مالک تھے، آپ کا خلق بھی بڑا عظیم تھا۔ ان کی شخصیت کے صرف ایک پہلو پر آج میں تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہ رہا ہوں، اور وہ آپ کا روحانیت اور تصوف کے ساتھ جو شغف تھا، اس پہلو پر تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہ رہا ہوں۔ اس بات کا اگر اندازہ کرنا ہو کہ روحانیت کے ساتھ اور تصوف کے ساتھ ان کے شغف کا عالم کیا تھا، تو آپ اندازہ کریں کہ ابھی ان کی عمر مبارک صرف 9 یا 10 برس تھی
تو اس عمر کے اندر بھی آپ کا معمول تھا کہ جنگ شہر سے 3-4 کلومیٹر کے فاصلے پر دریائے چناب ہے، اس دریائے چناب کے کنارے آپ تشریف لے جاتے اور وہاں کئی گھنٹے سورہ مزمل اور دیگر اوراد و وظائف کرنا آپ کا معمول تھا، اور آپ کی خواہش ہوتی کہ حضرت خضر علیہ السلام سے میری ملاقات ہو جائے۔ آپ اندازہ کریں میں عمر کون سی بتا رہا ہوں، 9 یا 10 سال یہ عمر ہے۔ تو جن کی 9-10 سال عمر کے اندر روحانیت کے ساتھ شغف کا یہ عالم ہو، تو ذرا چشم تصور میں لائیں آئندہ زندگی کے اندر انہوں نے روحانیت کی کیسی کیسی منزلیں طے کی ہوں۔ یہ آپ کا اس دور میں معمول تھا۔ وہ حضرت خضر علیہ السلام جن سے ملاقات کا ان کو بڑا اشتیاق رہتا تھا، کہ وہی خضر علیہ السلام ہیں کہ جن کی تلاش میں خود حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی نکلے تھے، اور اللہ رب العزت نے ان کی تلاش کے لیے ان کو بھیجا تھا۔ اور حضرت ڈاکٹر فرید الدین قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پھر باقاعدہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کا شرف ملتا تھا۔ یہ میں تذکرہ کروں گا آگے اپنی گفتگو کے اندر جا۔ تو میں نے صرف ایک بات بتائی ہے کہ آپ اندازہ کریں کہ جن کے بچپن کا یہ عالم ہو تو پھر آگے زندگی کے اندر انہوں نے کتنی منزلیں طے کی۔ حقیقی مقام و مرتبہ تو ایسے لوگوں کا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانا کرتا ہے۔ میں وہ چند باتیں جو خود قبلہ حضور کی زبان مبارک سے سنی، یا ایک مجلہ ایک بار شائع ہوا تھا، فرید ملت نمبر، کافی سال پہلے کی بات ہے، تو اس میں کچھ آپ کے حوالے سے جو تحریریں تھیں ان سے میں نے جو اقتباسات اخذ کیے ہیں، ان میں سے چند باتیں صرف اس پہلو کے اعتبار سے آپ کے گوش گزار کروں گا۔ آپ کے اگر علمی اور روحانی مقام کا جائزہ لینا ہو تو مڈل پاس کر لینے کے بعد آپ کے والد گرامی نے آپ کو اسکول کی تعلیم سے یعنی رکوا دیا کہ مزید تعلیم آگے جاری نہیں رکھیں، مگر آپ نے اپنی والدہ محترمہ کے تعاون سے اس تعلیمی سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے جھنگ کے علاقے کو خیرآباد کہا اور سیالکوٹ کے علاقے میں تشریف لے گئے، اور وہاں جا کر پھر آپ نے سب سے پہلے فقیہ اعظم مولانا محمد یوسف سیالکوٹی رحمۃ اللہ تعالیٰ ان کے سامنے ذانوِ تلمذ طے کیے۔ یہ اس دور کی ایک بہت بڑی علمی اور روحانی شخصیت تھی۔ پھر شیخ الحدیث مولانا سردار احمد محدث لائن پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، معروف نام ہے، آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہوں گے۔ ان کی بارگاہ اقدس میں آپ ذانوِ تلمذ طے کرتے رہے۔ پھر ان کے علاوہ مولانا ابو البرکات سید احمد قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی بارگاہ میں بھی ذانوِ تلمذ طے کر کے آپ نے روحانی اور علمی فیوزات حاصل کیے۔ اس کے علاوہ پھر آپ لکھنؤ، حیدرآباد، دکن اور دہلی کے جید علماء کرام کے سامنے بھی ذانوِ تلمذ طے کر کے علم اور روحانیت کی منزلیں طے کرتے رہے۔ آپ کا ایک زندگی بھر معمول رہا کہ آپ بڑے بڑے اکابر اولیاء کے مزارات پر حاضری دیا کرتے تھے۔ جس غرض سے آپ کبھی سرہند شریف تشریف لے جاتے، کبھی اجمیر شریف کی بارگاہ میں آپ کی حاضری ہوتی، اور کبھی دہلی کے اکابر اولیاء کے مزارات پر آپ حاضری دیتے۔ پاکستان میں بالخصوص 3 ہستیوں کے ساتھ آپ کو ایک بڑی خاص نسبت تھی۔ جنگ کی سرزمین پر تحصیل احمد پور سیال میں حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے قدموں سے بھی بڑی نسبت تھی۔ آپ خاص ان کے مزار اقدس پر جایا کرتے تھے، وہاں سے فیوزات حاصل کیا کرتے تھے۔ اور دوسرا حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے ساتھ آپ کو بڑی محبت تھی، نسبت تھی۔ اور تیسری حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی بارگاہ اقدس میں حاضری بھی آپ کی زندگی کا ایک باقاعدہ معمول رہا۔ ان 3 ہستیوں کے ساتھ آپ کی بڑی نسبت رہی۔ اور بیرون پاکستان پھر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزارات پر حاضر ہو کر
آپ نے جو فیوزات حاصل کیے وہ آپ ہی کا حصہ اور نصیب تھا۔ وہاں پر بھی آپ کثرت سے حاضری دیا کرتے تھے۔ یہ میں نے بتائی، اس کے علاوہ تو معلوم نہیں کہاں کہاں آپ حاضری دیتے رہے۔ پھر ان سے بڑھ کر اور سب سے بڑھ کر حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی نوازشات کا تو عالم ہی کچھ اور تھا۔ آپ وہاں تشریف لے جاتے اور پھر کئی مہینے وہاں قیام کرتے، اور آپ کی نسبت بھی انہی کے در سے پھر قائم ہوئی، اور آپ ہی کے لخت جگر جب آپ نے باقاعدہ استخارہ کیا کہ اب مجھے باقاعدہ اس روحانیت کے سفر کے لیے بیعت کہاں کرنی چاہیے، تو پہلے 1935 کے اندر، 34 یا 35 کے اندر، اس وقت آپ لکھنؤ ہوتے تھے، تو وہاں سے آپ سفر کر کے گولڈا شریف کی سرکار پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ ان دنوں آپ جذب کی کیفیت میں رہتے تھے، تو آپ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو کچھ 15-20 کے لگ بھگ آپ کے جو مریدین تھے وہ آپ کی خدمت پہ حاضر تھے، اور چھت پہ اوپر آپ جلوہ افروز تھے۔ آپ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور خدمت میں حاضر ہو کر آپ نے عرض کی کہ میں بیعت ہونا چاہتا ہوں۔ تو وہ ویسے بھی جذب کی کیفیت میں رہتے تھے۔ تھوڑی دیر آپ نے آنکھیں بند کی اور آنکھیں کھول کر فرمانے لگے اپنی زبان کے اندر کہ تینڈی بیعت تھی ہوئی ہے۔ یہ جملہ بولا کہ آپ کی بیعت پہلے کہیں ہوئی ہے۔ کہتے میں نے پھر سوچا کہ شاید میں بات اپنی پہنچا نہیں سکا، میں نے اپنا سوال دہرایا تو انہوں نے پھر یہی جملہ ارشاد فرمایا کہ آپ کی بیعت ہوئی ہے۔ کہتے میں نے پھر تیسری بار ہمت اور جسارت کر کے جب گزارش کی تو انہوں نے پھر یہی جملہ ارشاد فرمایا کہ بھئی آپ کی بیعت ہوئی ہے۔ کہتے پھر میں سمجھ گیا کہ آپ کے فرمان میں ضرور کوئی حکمت ہے، اور وقت آنے پر مجھے سمجھ آ جائے گی۔ پھر وقت گزرتا رہا، اور کم و بیش کوئی 13-14 سال کے بعد 1948 کے اندر جب آپ نے باقاعدہ استخارہ کیا کہ اب مجھے بیعت کہاں کرنا چاہیے، تو پھر حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس کی طرف آپ کو متوجہ کیا گیا، اور آپ کے لاڈلے اور آپ کے صاحبزادے، آپ کی اولاد میں سے حضرت شیخ ابراہیم سیف الدین الگیلانی البغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست حق پرست پر آپ کو بیعت کرنے کا اشارہ کیا گیا، اور اس وقت پھر آپ پہلی مرتبہ بغداد شریف حاضری کے لیے تشریف لے گئے۔ وہاں جا کر پھر آپ نے جب ساری معلومات لی تو پھر آپ کو پتہ چلا کہ وہ فلاں وقت اپنے حجرے میں آ کر جلوہ افروز ہوتے ہیں۔ آپ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت الشیخ ابراہیم سیف الدین الگیلانی البغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بمبے والے پیر کے نام سے بھی بڑے معروف تھے، روحانیت میں ان کا ایک بڑا مقام تھا، وہ نقیب الاشراف تھے اور بڑے جلال والے تھے، اور ان کی یہ خواہش تھی کہ عراق کے اندر بھی باقاعدہ ایک انقلاب برپا کیا جائے، جس وجہ سے پھر انگریز اور حکومت جو بھی تھی اس وقت ہی انہوں نے آپ کو ملک بدر کیا، اور کم و بیش 20 سال آپ نے بمبے میں گزارے، تو وہ اس معروف نام سے بھی اکثر پہچانے جاتے تھے۔ اور حضور قدوۃ الاولیاء سیدنا طاہر علاء الدین القادری الگیلانی البغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ کزن تھے، چچا زاد بھی تھے اور آپ کے بہنوئی بھی تھے، تو ان کے دست حق پرست پر پھر آپ نے بیعت کی، اور وہاں سے پھر ایک فیوزات کا مزید سلسلہ جاری ہوا۔ تو یہ آپ کی بیعت کا واقعہ تھا۔ اور جب کوئی شخص اس درجے کا حامل ہو تو پھر اس پر اللہ رب العزت کے کرم اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے فیوزات اور اولیاء کرام کی خصوصی توجہات ہوتی ہیں۔ آپ کی زندگی کو اگر دیکھا جائے تو پوری زندگی شریعت سے پابند نظر آتی ہے۔ یعنی یہ میں نے بتایا کہ بچپن کا عالم یہ تھا کہ 9-10 برس کی عمر میں کئی گھنٹے دریائے چناب کے کنارے جا کر آپ سورہ مزمل اور دیگر اور عہدہ وظائف کیا کرتے تھے۔ تو اندازہ کریں کہ جن کے 9-10 برس کی عمر میں وظائف کا اور چیزوں کا یہ عالم ہو تو بقیہ شریعت پر پابندی کا عالم کیا ہوگا، اور آپ زندگی پر متہجد یعنی تہجد گزار رہے،
یہ قبلہ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی میں ان کی تہجد قضا ہوتی ہوئی نہیں دیکھی۔ ایک ہوتا ہے صرف تہجد کے وقت اٹھ کر 2 نفل 4 نفل پڑھ لینا اور بات ختم، مگر آپ کا معمول تھا کہ آپ نماز فجر سے پہلے اور تہجد کی ادائیگی کے بعد گھنٹوں بیٹھ کر بھی وظائف کیا کرتے تھے۔ اور بالخصوص یہ جو ایک قصیدہ ہم پڑھتے ہیں، مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا، کم و بیش 150 سے بھی زیادہ اس کے اشعار ہیں، اور اس پورے کے پورے قصیدے کو پڑھنا یہ آپ کا ہر روز کا معمول تھا۔ آپ اندازہ کریں کتنا وقت لگتا ہوگا اس پر۔ اور پھر عشق الہی اور ہجر رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس تہجد کے وقت آپ کی ہچکیاں بند جاتی ہیں اور آپ کا مصلی بھی آنسوؤں سے تر ہو جاتا۔ اور قبلہ حضور فرماتے ہیں کہ میری عمر 3-4 برس تھی، تو کئی بار میں اپنی والدہ کے ساتھ لیٹا ہوتا، سویا ہوتا، تو ان کی ہچکیوں کی آوازیں سن کر میری آنکھیں کھل جاتی اور میں ڈر جاتا اور اپنی والدہ سے کہ پوچھتا کہ ابو جی کو کیا ہوا ہے۔ تو اس طرح کی کیفیات یہ خود قبلہ حضور نے دیکھی ہوگی۔ تو آپ اندازہ کریں جن کی تہجد کبھی قضا نہیں ہوئی ہوگی تو ان کی بقیہ شریعت پر پابندی کا عالم کیا ہوگا۔ اور آپ کی تہجد گزاری کے حوالے سے پھر اللہ رب العزت اپنے ایسے بندوں کی خود بھی حفاظت فرماتا ہے، ان کی مدد بھی فرماتا ہے۔ تو قبلہ حضور نے یہ پچھلی مرتبہ خطاب کے دوران یہ بات بتائی بھی، اور اس مجلے کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضور سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، میں نے بتایا کہ ان کے ساتھ آپ کو ایک بڑی خاص عقیدت تھی، محبت تھی، ان کے مزار اقدس پر جانا آپ کی زندگی کا معمول تھا۔ اور ان کے جو اس وقت کے سجادہ نشین تھے حاجی حبیب سلطان، یقیناً وہ آپ وصال فرما چکے ہوں گے، تو ان کے ساتھ آپ کا ایک بڑا دوستی کا تعلق تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے والد گرامی امیر سلطان وہ آپ کے پیر بھائی تھے، ان کی بیعت بھی اسی ہستی کے دستے حق پرست پر تھی جہاں آپ نے بیعت کی ہوئی تھی۔ تو پھر ان کی وجہ سے ان کے بیٹوں کے ساتھ بھی ایک تعلق، اور پھر جب کبھی بھی آپ جاتے اور زیادہ دن رکنا پڑتا تو انہی کی حویلی میں ٹھہرتے، وہاں قیام کرتے۔ ایک مرتبہ جب آپ وہاں تشریف لے گئے تو رات دیر تک حاجی حبیب سلطان صاحب آپ کے ساتھ بیٹھے رہے، چاندنی رات تھی اور دیر تک باتیں ہوتی رہیں۔ تو جب وہ تشریف لے گئے تو آپ اپنے بستر پر آرام کے لیے جب گئے تو آگے وقت بڑا تھوڑا رہتا تھا، قریب تھا کہ کہیں آپ کی تہجد قضا نہ ہو جاتی، تو خود حضرت خواجہ سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ تشریف لائے، آپ کو ہلایا اور ہلا کر فرمایا کہ فرید الدین اٹھو، کہیں تہجد قضا نہ ہو جائے۔ آپ نے آنکھیں کھولی اور آپ فرماتے ہیں کہ چونکہ چاند کی چاندنی تھی تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کوئی لمبی لمبی زلفوں والا اور حسین چہروں والا مجھے جگا کر تو میری چارپائی سے پلٹ کے واپس جا رہا۔ تو کہتے میں بھی ان کے پیچھے چلا کہ میں جا کر مصافحہ کروں۔ آگے ایک ڈیوڑی سی آتی تھی، کہتے اس ڈیوڑی میں داخل ہوئے، آگے دروازہ تھا، جب میں پہنچا تو آگے دروازہ اسی طرح بند تھا مگر وہ آگے غائب ہو چکے تھے۔ تو آپ نے گویا عالم بیداری میں جگایا تو ان کو نیند سے آ کر، مگر جب آپ کی آنکھیں کھل گئیں تو آپ نے عالم بیداری میں حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زیارت کی، جنہوں نے شفقت فرما کر آپ کی تہجد کو قضا ہونے سے بھی بچایا، اور معلوم نہیں کیا کیا فیوزات ادا کر گئے ہوں گے۔ تو یہ کرم تھا آپ پر، اور یہ تو حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شفقت اور کرم تھا۔ یہ معروف واقعہ بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ اس سے بڑھ کر خود کمری والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم کے کیا کیا عالم ہوتے تھے۔ وہ معروف واقعہ جو آپ نے کئی بار شاید پہلے سنا ہو کہ آپ مسجد نبوی میں اعتکاف کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، رمضان المبارک کا آخری عشرہ تھا اور رمضان المبارک کی 25ویں رات تھی۔ تو کہتے میں سویا ہوا تھا کہ بس مقدر کا ستارہ جو جاگا تو خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زیارت سے نوازا، اور آپ فرمانے لگے کہ فرید الدین اٹھو، آج ہی لیلۃ القدر ہے۔ یا کر آپ نے خوشخبری دی، پیغام دیا،
اور کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ آپ کے دستے مبارک میں ایک کلاک تھا، ایک گھڑی تھی جس پر وقت نظر آ رہا تھا 12:50۔ کہتے ہیں اگلا نتیجہ میں نے خود اخذ کیا کہ یہ مجھ پر کرم ہوا ہے، مجھے یہ بشارت دی گئی ہے کہ آج لیلۃ القدر ہے، اور اس وقت کا سامنے نظر آنا یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ جو خاص قبولیت والی گھڑی ہے وہ 12:50 پہ آ رہی ہے۔ کہتے میں اٹھا، قبل اس کے کہ وضو کے لیے جاتا تو میرے ساتھ ہی ایک اور شخص لیٹا ہوا تھا، اس نے نیا ابھی اسلام قبول کیا تھا، اپنے پرانے کلچر کو، مذہب کو بھی چھوڑا اور اپنے علاقے اور وطن کو چھوڑ کر ہجرت کر کے وہ بھی آقا کی بارگاہ اقدس میں مہمان بن کے بیٹھا ہوا تھا۔ تو کہتے میں نے سوچا کہ کیوں نہ جانے سے پہلے اس کو بھی جگا دوں، یہ بھی اٹھ کے وضو کر لے اور ان کو بتاؤں کہ آج لیلۃ القدر ہے۔ تو کہتے میں نے ان کو ہلایا اور ان کو بتایا کہ اٹھو آج لیلۃ القدر ہے۔ تو کہتے اٹھتے ہی، آنکھیں کھولتے ہی وہ شخص کہنے لگا کہ فرید الدین کہیں وہ قبولیت کی گھڑی 12:50 پہ تو نہیں آ رہی؟ کہتے میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو خبر کیسے ہو گئی؟ تو وہ آگے سے فرمانے لگے کہ فرید الدین جو آقا آپ پر کرم فرمانے آئے تھے وہ جاتے جاتے مجھ پر بھی کرم فرما گئے۔ تو پھر اس طرح کی جو ہستیاں ہوتی ہیں ان پر کرم نوازیاں بھی ہوتی ہیں، اولیاء بھی متوجہ ہوتے ہیں، آقا کی بارگاہ اقدس سے بھی فیوزات ملتے ہیں، اور پھر وہ پوری اپنے ایسے بندوں کی حفاظت فرماتے ہیں۔ حتیٰ کہ حاضرین مکرم خود کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازیوں کا عالم یہ تھا، اور یہ واقعہ بھی پچھلی مرتبہ اس سے مبارک کی تقریب میں خود قبلہ حضور نے بیان کیا۔ اب اس کا راوی کوئی اور نہیں ہے، ڈائریکٹ قبلہ حضور اس کے راوی ہیں۔ آپ اس سے مبارک کے خطاب میں فرما رہے تھے کہ میرے والد گرامی کی مجھ سے جو محبت ظاہر ایک والد کی ہوتی ہی ہے، اور پھر بیٹا ایسا صلاحیتوں والا ہو تو محبت کا رنگ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں انہوں نے میرے لیے فیصل آباد میں ایک پلاٹ خرید رکھا تھا کہ تھوڑے یہ بڑے ہو جائیں گے تو پھر فیصل آباد وہاں گھر بنائیں گے اور وہاں شفٹ ہو جائیں گے اور وہاں رہیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ اس کی وہ تاریخ آ گئی جب اس کا وہ کوئی بقیہ جات جتنے تھے وہ قسط جمع کروانی تھی، اور صبح وہ قسط جمع کروانی تھی، 3500 روپے کم تھے، اور اگر وہ جمع نہ کرواتے تو سابقہ دی ہوئی رقم بھی ضائع ہو جاتی اور سارا معاہدہ بھی ختم ہو جاتا۔ مگر قبلہ حضور فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی ان کو میں نے زندگی میں کبھی پریشان ہوتے نہیں دیکھا۔ اللہ پر ان کا توکل، اعتماد اور بھروسے کا یہ عالم ہوتا کہ بڑے سے بڑا مسئلہ بھی آ جاتا تو کبھی پریشان نہیں ہوتے تھے۔ تو کہتے ہیں آپ رات کو جب سوئے تو اچانک صبح تہجد کے وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ تو دروازے پر دستک جو ہوئی تو خود حضور فرید ملت ڈاکٹر فرید الدین قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جا کر جب دروازہ کھولا تو دیکھ کر حیرت کی انتہا نہ رہی، کہ سوچا تو یہ تھا کہ رات کا پچھلا پہر ہے، ممکن ہے کوئی مریض ہو، چونکہ طبیب تھے تو اپنے علاج کے لیے بیماری کی وجہ سے آئے ہوں گے۔ مگر دروازہ کھولا تو لالیاں کے ایک بہت بڑے جاگیردار مار غلام محمد لالی، آنسو ان کی آنکھوں سے جاری ہیں، جسم پر کپکپی کی کیفیت ہے، اور وہ دروازے پر کھڑے ہیں۔ کہتے ان سے پوچھا ابھی خیریت ہے، آپ کا کیسے آنا ہوا، کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے، کیا پرابلم ہوا ہے؟ تو کہتے ہیں وہ آگے سے عرض کرنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، زندگی بھر کی میری حسرت تھی، پتہ نہیں کہاں کہاں دعائیں مانگی کہ کبھی کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے۔ آج آپ کی وجہ سے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمایا اور مجھے اپنی زیارت سے نوازا، اور مجھے خواب میں زیارت سے نواز کر حکم دیا ہے کہ دیکھو فرید الدین کو صبح 3500 روپے کی ضرورت ہے، ابھی اٹھو اور جاؤ جا کر ان کو 3500 روپے فراہم کر کے آؤ۔ تو اس طرح کی کرم نوازیاں بھی ہوتی۔ تو جب کوئی اس مقام و مرتبے کا حامل ہو، اللہ کے ساتھ اس کی لو لگ جائے، تعلق قائم ہو جائے، تو میں نے بتایا پھر ہر طرف سے فیوزات جاری ہوتی۔ اور یہ وہ شخصیات ہوتی ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت پردے اٹھا کر مستقبل کے واقعات سے بھی آگاہ فرما دیتا ہے، کشف ہوتا ہے ان کو۔ جیسے میں نے پچھلے دنوں رمضان سے پہلے یہ تفصیلی ہمارا مضمون چلتا رہا ہے، حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کا واقعہ، یہ سورہ کہف کا حصہ ہے۔
جب وہ ایک کشتی پر سوار ہوئے تھے تو سوار ہوتے ہی خضر علیہ السلام نے کشتی کا تختہ توڑ دیا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام پوچھنے لگے کہ یہ کشتی کا تختہ کیوں توڑ دیا؟ آپ اس کے مسافروں کو ڈبونا چاہتے ہیں، غرق کرنا چاہتے ہیں؟ پھر آگے گئے تو ایک معصوم بچے کو انہوں نے قتل کر دیا۔ پھر مزید آگے گئے تو ایک بستی میں گرتی ہوئی دیوار کو تعمیر کر دیا۔ تو پھر اس کے بعد جب خضر علیہ السلام نے ان تینوں واقعات کی تعبیر بتائی تو وہ سارا قرآن پاک میں لکھا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں اما السفینہ تو فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءهم ملک یأخذ کل سفینۃ غصبا۔ تو خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے وہ کشتی کا تختہ اس لیے توڑا تھا کہ یہ غریب بچے تھے، مزدوری کا ان کا ایک ذریعہ تھا، مگر میں دیکھ رہا تھا کہ اس دریا کی دوسری جانب ایک ظالم اور غاصب بادشاہ تھا جو اچھی اچھی کشتیوں کو اپنے قبضے میں لے رہا تھا۔ تو میں نے اس کا تختہ توڑ کر اسے عیب دار کر دیا، داغدار کر دیا، تاکہ ان کی کشتی بچ جائے اور ان کے روزگار کا سلسلہ چلتا رہے۔ اب وہ ظالم جابر غاصب بادشاہ کہیں آگے بیٹھا ہوا ہے اور خضر علیہ السلام ادھر بیٹھ کر اس واقعے سے حال سے پہلے آگاہ ہے۔ معصوم بچے کو قتل کرنا بتا رہا ہے کہ لوح محفوظ پر لکھی ہوئی تقدیر پڑھ لی کہ یہ بڑا ہو کر کفر کی راہ اختیار کرے گا، اس کے والدین اس کی محبت کی وجہ سے کہیں راہ رات سے گمراہ نہ ہو جائے۔ اس بچے کی تقدیر بدل دی، بچپن میں قتل کر دیا اور والدین کے لیے بہتر نعم البدل کی دعا کر دی۔ اللہ نے بیٹی دی جس سے کئی ولی بھی پیدا ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ پھر اپنے ولیوں کو یہ مقام و مرتبہ عطا کرتا ہے، روحانی کشف ہوتا ہے اور مستقبل میں ہونے والے واقعات کو وہ پہلے ہی جان لیا کرتے ہیں۔ اور یہ حال اور یہ کیفیت اور یہ شان بھی ڈاکٹر فرید الدین قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو میسر تھی کہ آپ مستقبل میں آنے والے واقعات کا بھی ادراک کر لیا کرتے تھے۔ چونکہ وقت ہمارے پاس زیادہ نہیں ہے، میں صرف 2 واقعات آپ کو بتا کر بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک تو قبلہ حضور فرمایا کرتے ہیں کہ کئی بار میرے والد گرامی نے مجھ سے بھی اور میری والدہ محترمہ سے بھی یہ بات ارشاد فرمائی، اور یہ اکثر ہمیں بتاتے کہ بیٹے آپ ایف ایس سی کا امتحان دے چکے ہوں گے اور ابھی آپ کا رزلٹ نہیں آئے گا تو اس گھر کا سورج غروب ہو جائے گا۔ کہتے ہم جب پوچھتے کہ اس کا مطلب کیا ہے تو آگے خاموش ہو جاتے۔ فرمایا بس یہ میری بات یاد رکھیں کہ آپ ایف ایس سی کے امتحانات دے چکے ہوں گے، ابھی آپ کا رزلٹ نہیں آئے گا تو اس سے پہلے اس گھر کا سورج غروب ہو جائے گا۔ تو قبلہ حضور فرماتے ہیں کہ جب میرے ایف ایس سی کے پیپر ہو گئے تو ایسا ہی ہوا کہ ابھی میرا رزلٹ نہیں آیا تھا تو میری والدہ ماجدہ اس دنیا سے پردہ کر گئی۔ تو وہ جو جملہ فرماتے تھے کہ اس گھر کا سورج غروب ہو جائے گا، آپ کی والدہ محترمہ کا نام تھا خورشید بیگم۔ تو خورشید سورج کو کہتے ہیں۔ تو ان کے وصال کی خبر بھی اشارتاً کنایتاً وہ پہلے دے چکے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں پر راز منکشف کر دیتا ہے، ان کو مستقبل کی خبروں سے بھی آگاہ کر دیتا ہے، حتیٰ کہ انہوں نے خود اپنے وصال مبارک کی خبر بھی اپنے وصال سے بہت پہلے دے دی۔ یہ بھی پچھلے بار کے خطاب کے اندر جو آپ نے عرس مبارک پر کیا اس میں آپ نے یہ واقعہ سنایا، اور آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے 1973 کے اندر ایم اے کیا تو ایم اے کرنے کے بعد ہارورڈ یونیورسٹی امریکہ، وہاں سے مجھے ایک اسکالرشپ کی آفر ہوئی، اور اسکالرشپ کی آفر یعنی سب کچھ ہی ٹوٹل اخراجات فری تھے اور ایک بہت بڑی ڈگری ملنی تھی۔ تو کہتے اس کے لیے میں نے جب اپلائی کیا وہ ہر چیز اوکے ہو گئی، میرا ایڈمیشن بھی ہو گیا، اور اب آگے غالباً جنوری یا فروری 1974 کے اندر باقاعدہ جوائن کرنا تھا، اور یہ ابھی 1973 کی بات تھی، 1973 کا اینڈ ہوگا۔ تو کہتے میں نے اپنے والد گرامی سے جب یہ بات کی تو کہ میں نے اب داخلہ لینا ہے، آگے جانا ہے، تو آپ نے اس پر خاموشی اختیار کی، اجازت نہیں دی۔ پھر کہتے جو بھی سورسز تھے، میرے ایک چچا ان کے ذریعے میں نے سفارش کروائی تو پھر بھی آپ نے خاموشی اختیار کی، پھر کوئی اور رشتہ دار تھے ان کے ذریعے کوئی سفارش کروائی تو آپ نے پھر بھی خاموشی اختیار کی۔ تو کہتے جب میں نے بہت سارے راستوں سے بار بار اجازت چاہی
تو ایک دن فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد فرمانے لگے کہ بیٹے آج آپ میرے ساتھ نماز کے بعد باہر سیر پہ چلیں۔ تو کہتے جب ہم سیر پہ نکلے تو پھر میرے والد گرامی فرمانے لگے کہ بیٹے ذرا سوچو کہ اگر اس امریکہ کی ہارورڈ یونیورسٹی کے اندر آپ کا ایڈمیشن ہو جائے، آپ کو ڈگری وہاں کی مل جائے، تو ذرا بتاؤ مجھ سے بڑھ کر بھی کسی کو خوشی ہو سکتی ہے؟ بیٹے میں اجازت آپ کو اس لیے نہیں دیتا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر آپ وہاں چلے گئے تو آپ میرے جنازے میں شریک نہیں ہو سکیں گے۔ کہتے اس کے بعد پھر میں نے خاموشی اختیار کر لی اور مجھے بات سمجھ آ گئی۔ کہتے ہیں آپ کوئی بیمار نہیں تھے، کوئی ایسی بات نہیں تھی، میں نے فروری 1974 کے اندر وہاں ایڈمیشن کے لیے جانا تھا، پھر اتنی دور سے ایمرجنسی میں واپس آنا، ان دنوں ممکن ہے فلائٹس کا بھی اتنا کوئی جلد ہوگا نظام یا نہیں ہوگا، تو اسی سال 1974 نومبر کے اندر آپ کا وصال ہو گیا۔ تو یہ آپ کے مقام و مرتبے کی طرف ایک چیز دلالت کرتی ہے کہ وہ واقعات جو مستقبل میں جا کر ہونا تھے قبل از وقت روحانی طور پر آپ پر منکشف ہوتے اور آپ لوگوں کو اطلاع بھی کر دیتے، بتا بھی دیتے تھے، حکمت کے ساتھ جس کو بتانا مقصود ہوتا اس کو اطلاع کر دیتے۔ تو حاضرین مکرم میں عرض کے کر رہا تھا کہ فرید ملت حضرت ڈاکٹر فرید الدین قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کوئی معمولی شخصیت نہیں تھے۔ وہ صرف ہمارے ہی نہیں، صرف پاکستانی قوم کے نہیں، بلکہ پوری امت مسلمہ تو کیا وہ پوری انسانیت کے محسن ہیں۔ انہوں نے حرم پاک کے اندر مقام ملتزم پر کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ مولا ایک ایسا بیٹا عطا کر جو تیرے محبوب کے دین اور امت کی سربلندی کے لیے ایسی محنت کرے، ایسا کام کرے کہ پھر 4 دانگے آدم میں اس دین کا پرچم سربلند ہو جائے۔ جس دعا کی قبولیت کے نتیجے میں آپ ان کا مستجاب الدعوات ہونا بھی اندازہ کریں نا کہ آپ نے دعا کی اور اللہ رب العزت نے وہ من کی پنہائیوں سے نکلنے والی دعا کو شرف قبولیت عطا کیا، اور ہمارے قائد، ہمارے شیخ، ہمارے مربی، ہمارے مرشد حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظلہ العالی کی شکل میں ان کو لخت جگر عطا کیا اور خوشخبری سنائی کہ فرید الدین مبارک ہو، تمہاری دعا قبول ہوئی، اللہ آپ کو بیٹا عطا کرے گا، اس کا نام بھی طاہر رکھنا۔ یہ خود کمری والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی اور آپ کی دعا کو شرف قبولیت ملا، اور پھر انہوں نے اس انداز سے اپنے اس لاڈلے کی تربیت کی کہ آج وہ پوری امت کے لیے ایک لیڈر کے طور پر اپنی نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں، اور چشم تصور میں لائیں کہ کتنے سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کروڑوں ایسے لوگ ہوں گے جن کو حضور شیخ الاسلام کی وجہ سے ہدایت کی راہ میسر آ گئی۔ مجھے انڈیا میں جب جانے کا موقع ملا تو کئی لوگوں کی زبانوں سے میں نے یہ جملے سنے، وہ مجھے کہتے تھے کہ جب آپ واپس پاکستان جائیں تو حضرت جی کو ہمارا سلام کہنا، اور انہیں کہنا کہ صرف کیو ٹی وی پر چلنے والے آپ کے خطابات سن سن کر ہماری نسلوں کے ایمان بچ گئے ہیں، ورنہ بد عقیدگی کا وہ سیلاب جو انڈیا کی سرزمین پر آپ جانتے ہیں کہ وہ ذاکر نائک کی شکل میں جو ایک آیا ہوا ہے، پوری دنیا کے اندر اس نے بد عقیدگی پھیلائی۔ اس کے آگے اگر کسی نے بند باندھا ہے اور امت مسلمہ کی نوجوان نسل کے عقائد اور ایمان کو بچانے کا کام کیا ہے تو اس ہستی کا نام ڈاکٹر محمد طاہر القادری ہے۔ لہٰذا وہ ہمارے بھی محسن ہیں، پوری قوم کے بھی محسن ہیں، امت مسلمہ کے بھی محسن ہیں، اور پوری انسانیت کو بھی ایک رہنمائی عطا کر رہے ہیں۔ پرسوں 7 مئی بروز اتوار جھنگ کی سرزمین پر آپ کے عرس مبارک کی تقریب ہوگی۔ صبح فجر کی نماز کے بعد سے معمولات شروع ہو جائیں گے۔ پہلے قرآن خوانی ہوگی فجر سے لے کر ظہر تک، پھر ظہر کے بعد آپ کے مزار مبارک کو غسل دیا جائے گا، عصر کی نماز کے بعد پھر چادر پوشی کی تقریب ہوگی، اور مغرب کی نماز کے بعد باقاعدہ محفل قرات نعت، اور عشاء کی نماز کے بعد پھر خود صاحبزادہ ڈاکٹر حسن محی الدین صاحب کا خصوصی خطاب ہوگا۔ آپ تمام احباب کو شرکت میں اس کی دعوت دی جاتی ہے، خود بھی آئیں اور لوگوں کو بھی دعوت دیں، اور اپنے اس عظیم محسن کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اور وہاں حاضر ہو کر اپنی دنیا اور آخرت کے سنورنے کا سامان کرنے کے لیے وہاں حاضری کو یقینی بنائیں۔
اور لوگوں تک بھی اس پیغام کو پہنچائیں۔ یقیناً وہاں پر حاضر ہونا یہ کسی سعادت سے کم نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ان کے مزار اقدس پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور ان کی طرف سے ملنے والا تحفہ اور عظیم نعمت جو حضور شیخ الاسلام کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، اللہ ان کے قدموں سے جڑ کر اور رہنمائی حاصل کر کے ہمیں اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔